کبھی نہیں کیا کل میں اس کو دوات میں رکھا اپنی عبارت دیکھنے کے لیے، تو فرماتے جب دوبارہ قلم اٹھانے لگا لکھنے کے لیے تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم پہ ایک مکھی بیٹھی نا سیاہی چوسنے میں مصروف ہے، سیاہی چوس رہی ہے۔ تو آپ فرماتے میں نے اس کو نہیں اڑایا، میں نے انتظار کیا کہ یہ اپنا پیٹ بھر کے نا سیر ہو کے رج کے خود ہی اڑ جائے پھر قلم پکڑوں گا۔ آپ فرماتے صرف اس وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ دھیان رکھا کریں بس ایک کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کی قسم ہے جس دن پاکستانیوں نے یہ انداز اختیار کر لیا آپ دنیا پہ چھا جاؤ گے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بات آپ کسی کو تکلیف دے کے حضرت آ کے ادھر بھی بیٹھ جائیں گے نا تو کچھ نہیں ہونا حضرت۔ پنجابی میں کہتے ہیں جنہ گوڑ پاؤ گے اُنّا ہی میٹھا ہوئے گا، اور یہ پہلے بڑا میٹھا ہے حضرت۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے۔ کچھ سواد نہیں مشری اندر اساں کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں۔ ٹھیک ہے جی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ ہیں جی، کر اہتمام بھی ایماں کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایماں کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ ہیں جی، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی بڑی چیخو پکار ہو، بس یہ کہوں گا کہ محبت ہو حضرت، جتنی آ جائے نا ساری جمع کرو آج۔ اور ایک اور کوشش کرنی ہے کہ صرف زبان نہ پڑھے بلکہ آپ کا دل بھی آپ کی زبان کا ساتھ دے حضرت، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم اسی طرح ہی پڑھتے ہیں کہ زبان ہی پڑھتی ہے دل میاں پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے حضرت۔ اور کوشش کریں حضرت دونوں کو اکٹھا کرنے کی۔ اور اقبال نے کہہ بھی دیا، اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ نہیں بس ہم محنت نہیں کرتے حضرت، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ دل پڑھ ہی نہیں سکتا، پڑھتے ہیں دل، لیکن کب جب آپ کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی ایک اور بات ہے، یہ آئے ہیں نا ماشاءاللہ مدینہ پاک سے، یہ چوڑا بھی جمعرات کو واپس آیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا حضرت جی، جو دل ان پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا پھر ان دلوں کو فروخ آباد رہنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ جسم فروخ آباد میں ہوگا لیکن دل نہیں فروخ آباد میں ہوگا۔ دل کہاں ہوگا؟ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ لیکن کوشش تو کرو نا یار، ایک بار کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کریں گے، چلیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس بیٹا کوشش کرنی ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھنا ہے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم اکثر و بیشتر اسی طرح پڑھتے ہیں، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی داڑھی میں خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی قالین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ تو ثواب ہو جائے گا، میں یہ انکار نہیں کر رہا کہ ثواب نہیں ہوگا، لیکن جو کام ہونا چاہیے تھا نا وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ وہ جو تھا نا بارگاہ مصطفیٰ سے روحانی تعلق جڑنے والا معاملہ وہ نہیں ہوگا۔ اس کا پھر طریقہ کیا ہے؟ توجہ ہو، آنکھیں بند ہوں، آپ جن کو یاد کر رہے ہیں دل بھی ان کی طرف ہو، سوچیں بھی ان کی طرف ہوں حضرت، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے حضرت۔ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے حضرت، اپنے اپنے طریقے سے نا اصلاح کرتے ہیں۔ میرے حضرت مجھے فرما رہے تھے کہ میں سیالکوٹ میں بھی رہا ہوں، تو
تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر سیالکوٹ میں رہے ہوں تو پھر حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت نہ کی ہو حضرت، کیونکہ میرے شیخ ہیں، میرے دادا شیخ ہیں حضرت۔ تو بزرگوں کے بڑے سادے طریقے ہوتے ہیں حضرت۔ پتہ آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کر، اور چٹھی سے کیا مراد ہے؟ ان کو یاد کیا کر۔ بیٹا ہم پڑھتے ہیں، ہم یاد نہیں کرتے۔ میں نے کہا نہ صرف زبان پڑھ رہی ہے، نہ آنکھیں حاضر، نہ دل حاضر، نہ دماغ حاضر، صرف زبان پڑھ رہی ہے، باقی سارے غیر حاضر ہیں۔ فرمایا روز حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کم از کم ایک چٹھی تو بھیجا کرنا۔ اب جس کی آپ نے تربیت فرمائی نا، وہ درویش آگے سے عرض کرتا ہے حضرت کیا ہوگا چٹھی بھیجنے سے؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا نا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہوا، لیکن بھیجتا ہی کوئی نہیں حضرت۔ اس لیے حضرت گزارش ہے جب کبھی بھی پڑھیں، اب قبلہ موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، اور بھی علماء موجود ہیں، تھوڑی نا ثقیل عبارت ہے۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی سبع سنابل، آپ اس میں فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر میں غفلت سے ذکر کرنا، جیسے میں نے کہا نا چھت دیکھ کے، دیواریں دیکھ کے، ذکر میں غفلت، ذکر سے غفلت سے بدتر ہے۔ ایک بندہ ذکر ہی نہیں کر رہا، اور ایک وہ ہے جو کر کے بھی نہیں کر رہا ہے، اس لیے پھر جو ہونا چاہیے نا وہ نہیں ہوتا۔ نہیں تو حضرت جی بندہ ان کا نام پاک لے اور کچھ ہو نا حضرت، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ وہ یہاں ڈسپرین کی ٹیبلٹ کام کر رہی ہے یا پیناڈول کی ٹیبلٹ کام کر رہی ہے، کہ آپ ان کا نام پیناڈول کی ٹیبلٹ جیسا بھی نہیں رہا حضرت۔ لیکن بھائی طریقہ ہے نا، آپ پیناڈول کی ٹیبلٹ کان میں رکھ دیں اور کہنا شروع کریں یار آرام نہیں آ رہا۔ بھائی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا ہے۔ ادھر بھی کچھ تقاضے ہیں حضرت جی، آپ ان کو پورا کر کے کبھی لے ہیں ان کا نام پاک، پھر دیکھیں ہاں کیا ہوتا ہے حضرت۔ یہ میرے اب پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، اور اتنی کامل ہستی ہیں کہ سیالکوٹ میں پورا ایک روڈ آپ کے نام پہ موجود ہے، خادم علی روڈ حضرت۔ صوفی شاعر تھے حضرت جی، اور باعمل شخصیت کے مالک تھے حضرت خادم علی۔ آپ کے پاس نا کوئی شخص آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی تو نے روز 100 بار نا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ آپ نے ذرا جملوں پہ غور کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے روز 100 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے، پڑھنی نہیں کہا، کرنی ہے حضرت۔ اب آپ کو پتہ ہے حضرت جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا وہ کوئی دروازہ نہیں چھوڑتا حضرت، وہ ہر دروازے پہ دستک دیتا کہ کہیں سے مجھے خیر پڑ جائے۔ اب ظاہر ہے جی وہ بھی پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا، اور جہاں جہاں گیا پتہ نہیں کس کس نے اس کو کیا کیا بتایا، اس نے کیا کیا پڑھ رکھا تھا، اور کتنی کتنی 1000 بار پڑھ رکھا تھا، اور حضرت نے تو صرف کہا 100 بار کرنی ہے۔ تو آگے سے عرض کرتا حضرت میں نے کئی 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 سے کیا ہوگا؟ آپ نے آگے سے فرمایا سنگیا تو نے صرف پڑھا ہے، میں پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، میں کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ ہم مثال کے طور پہ اب ذرا ہماری استغفار دیکھیے گا، یہ ہم استغفار کر رہے ہیں کیسے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ او بھائی یہ کون سی استغفار ہے؟ ایسے معافی مانگتے ہیں اللہ سے؟ ندامت کہاں ہے؟ تیرا تو ساری نہیں جھکا ہوا، پشیمانی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، تیری وہ کیفیت ہی نہیں ہے، ایسے استغفار پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں او جی فلاں کام ہے بتائیں، اپنے پاس سے تو بتانے سے رہے، جو پیچھے بزرگوں سے ملا ہے ہم وہی بتا دیتے ہیں۔ جی آپ 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ پڑھیں، او جناب وہ بہن وہ بھائی تیسرے دن پھر واپس نہیں حضرت پڑھ لیا کچھ نہیں ہوا۔ اور میں کہتا ہوں بھائی تو نے قالین پہ بیٹھ کے اے سی لگا کے سامنے چینی اور الائچیاں رکھ کے کھا کے گپے مارتے ہوئے مسکراتے ہوئے پڑھا ہے،
پڑھا ایک بار تو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھا کام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حضرت علماء موجود ہیں، عقیدہ اہل سنت ہے، علماء تو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کس طرح عاجزی کر رہے ہیں؟ انی کنت من الظالمین. کیا تجھے اس کیفیت میں سے کچھ تو نے تھوڑا سا حصہ لیا اس کیفیت میں سے؟ کچھ بھی نہیں لیا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت. بس ہم نے پڑھ لیا بیٹھ کے. نہیں حضرت، توجہ حضرت، ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. حضرت کسی نے پکارا ہو سارا سسٹم ہل جاتا ہے. یہ شیخ نے لکھا ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں، بس وہ ارادہ نہیں تھا، گفتگو چل پڑی اس طرف. حضرت فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گئے حضرت، اور شک کی بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے حضرت. ایک ان میں جیسے میں اس وقت، میں مفتی صاحب آپ کے ادھر، ہم فاروق آباد میں مسافر ہیں. 19 تو پکڑے گئے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، ایک ان میں پکڑا گیا مسافر بھی. اب شیخ فرماتے ہیں رات تک کیا ہوا؟ ظاہر ہے 19 بغداد شریف کے رہنے والے تھے. کسی کا کوئی جاننے والا آیا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، کسی کا کوئی سفارشی آیا، ایک ایک کر کے سب کو لے گیا. اب رہ کون گیا؟ ایک وہ جو مسافر تھا حضرت. جب رات آئی، اندھیرا آیا، تنہائی آئی، اس نے کیا کیا؟ اس نے سر رکھا سجدے میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے، رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، تو جانتا ہے کہ قتل میں نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے یہ جو 19 چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو، لیکن کسی کا سفارشی آیا، کسی کا حمایتی آیا، کسی کا جاننے والا آیا، کسی کا ضامن آیا، ایک ایک کر کے لے گئے. رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں، میرا تو جاننے والا بھی کوئی نہیں، میرا تو سفارشی بھی کوئی نہیں، میرا تو حمایتی بھی کوئی نہیں، میرا تو ضامن بھی کوئی نہیں. اس لیے میرا سفارشی بھی تو، میرا حمایتی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو. سر سجدے میں ہے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی بات عرض کر رہا ہے. شیخ لکھتے ہیں کہ ہارون رشید اپنے شاہی پلنگ پہ سویا ہوا تھا. کوئی پکارے تو صحیح کبھی حضرت اس کا پلنگ ہلا، ہارون اٹھ بیٹھا. آواز کیا سنتا ہے؟ ہارون تو خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے اور وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھ کو پکار رہا ہے، جا کے اس کو رہا کروا. ہارون اٹھ کے قید خانے کی طرف بھاگا، ساری جیل کی تلاشی لی، وہ اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملا. وہ جب جا رہا تھا، کیونکہ وہ تنہا تھا، ایک کونے میں تھا، تو کان میں آواز آئی. روک کے سنتا ہے کوئی کیا عرض کر رہا، رب کریم تو جانتا ہے میں قاتل نہیں. وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، کسی کا سفارشی، کسی کا جاننے والا، کسی کا ضامن آیا، لے گیا. میں مسافر ہوں بغداد میں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی ضامن نہیں. میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. ہارون سمجھ گیا اس کی پکار کی وجہ سے مجھے رات کو سوئے ہوئے پلنگ سے اٹھا کے بھیجا گیا. ہارون نے اس کو سجدے سے اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر لے گئے. فرمایا اب تو کر آرام، صبح دیکھیں گے. جب صبح ہوئی نا، اپنے وزیر کو کہا اس کو غسل کرواؤ، اس کو شاہی پوشاک پہناؤ اور میرے دربار میں لے کے آؤ. اور ایک بندے کو کہا جائے پورے بغداد میں جا کے اعلان کر، آؤ آؤ، اور آ کر اس بندے کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. پکارے تو صحیح ہے، کوئی پکارے تو صحیح ہے، کوئی پکارے تو صحیح. میں کیسے، اور آج آپ کا حال یہ ہے حضرت جی ڈسپرین کی ٹیبلٹ لے کے بڑے یقین سے کہتے ہو، نہیں میں نے ڈسپرین کی ٹیبلٹ لی ہے، 15 منٹ کے بعد آرام آ جائے گا. تجھے ڈسپرین پہ یقین ہے، تجھے اس ذات پہ کوئی یقین نہیں. لیکن شرط یہ ہے پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے پکارنے کا طریقہ تو سیکھ، طریقہ تو سیکھنی ہے. تو کیسے پکار رہا ہے؟ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. شرط یہ ہے بیٹا کوئی پکارے بھی تو صحیح نہ، پھر دیکھاں ہوتا کیا ہے. میاں یہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے حضرت یہ اپنی پی ایچ ڈی ماشاءاللہ مکمل کی. اکٹھے نکلے تھے، ہم رہ گئے تقریریں کرتے کرتے. انہوں نے ماشاءاللہ جنہوں پنجابی جی کہاں گے کوڑا کوٹ کیتا اور مکمل کر گئے. سیف الملوک پہ انہوں نے ماشاءاللہ کی. تو ظاہر ہے بڑے اشعار ہم نے بھی سنے، لیکن ہمیں خود نہیں پتا تھا
یہ شعر میاں صاحب نے کس موقع پہ کہا، اس کی وجہ کیا بنی، کیا بات ہوئی کہ میاں صاحب نے یہ سخن لکھا حضرت جی، بڑی تحقیق کی ہے حضرت. ابھی کتابی شکل میں نہیں کام ہو رہا ہے. وہ حضرت کا جو قلمی معاملہ نا، وہ حضرت نے اس کی فوٹو کاپیاں مجھے بھیجیں، تو کبھی کبھی وقت ملے تو میں پھر وہ اس کو دیکھتا ہوں. اس میں حضرت میاں صاحب نے ایک بڑی خوبصورت حضرت بات بیان کی ہے. اس میں لکھا ہے میاں صاحب، اور اس کو نا میاں صاحب نے 11 اشعار میں بیان کیا ہے حضرت. اس کو میاں صاحب نے 11 اشعار میں بیان کیا ہے حضرت جی. اور قربان جاوا جی، اے فخر نے گجراندہ حضرت جی. اور میں کیمرہ بھی لگا ہے، اور گجر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ماپی بھی بیٹھا ہوں گجر. خدا دا واسطہ جی، جو انبیاء کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے. یہ جو آپ کبھی خود کو اولاد آدم بناتے ہو جی اسی، اور کبھی کہتے ہو جی مائی لیما بھی گجر سی، اور کبھی کہتے ہو جی ایوب علیہ السلام بھی گجر تھے. خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے میری جو قوم گجر ہے، خدا کا واسطہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو. جو انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے. کبھی ایوب علیہ السلام، کبھی جناب مائی حلیمہ گجر، اور کبھی جناب خدا کا نام لو یار. اگر آپ کہتے ہو جی آدم علیہ السلام، استغفر اللہ، رائی بھی تو اولاد آدم ہے نا، بھٹی بھی تو اولاد آدم ہی ہیں. عجیب باتیں کرتے ہو یار. میں ہاتھ جوڑوں گا گجر ہونے کے ناطے. خدا ٹھیک ہے تو شغل مغل، لیکن ادھر آپ کو شغل کی بھی اجازت نہیں. مقام نبوت ہے حضرت، یہ کوئی مذاق ہے حضرت. میں گجر عرض کر رہا ہوں حضرت، خدا کا واسطہ یہ اپنی برادری کی برتری ثابت کرنے کے لیے یہ ننگیاں تارا نے حضرت، ان کو نہ چھیڑا کرو. مقام نبوت ہے یہ حضرت. ٹھیک ہے بس گجر گجر اس گجر، بات ختم ہو گئی. کبھی کہنا یہ، کبھی کہنا وہ، کبھی کہنا وہ. خدا کا ہاتھ جوڑ کے یہ مقام نبوت ہے حضرت. اور انبیاء سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے. بس تھوڑی سی زبان ادھر سے ادھر گئی تو ایمان سے گیا. یہ اس لیے حضرت بالکل ایسی کوئی بات نہ کرو حضرت. بلکہ میں تو حضرت جی گجراں نوں کہنا وا، پتہ کسی نوں غصہ لگے تو 1000 بار لگے، میں تو کہنا وا یار جڑی چدراج ہے نا واپس کر کے نا محمد بخش علی فقیری لے لو. پھر میں میرا کسی کو غصہ لگتا ہے 1000 بار لگے، میں نے اپنی برادری کی خیر خائی کرنی. یہ جڑی چدرا ہے نا حضرت جی واپس کر چھڑیے، اور محمد بخش علی فقیری لے لئیے حضرت جی. وہ فقیری سونی ہے چدرا، یہ نہیں سجی حضرت جی. یہ واپس کر کے نا تے پتر محمد بخش علی فقیری لے لئیے. منگیے رو کہ یا اللہ معافی دے دے اس چدرا تو سانو محمد بخش علی فقیری واپس کر چھڑ جا. فخر ہے یار ہمارا. میں تو اس لیے بیٹا گجر صاحب کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا کہ جی میں دی اولاد ہاں تے او نبی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں کسی نبی کے لیے کہوں کہ وہ گجر تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. میں بالکل بیٹا ایسی بات کبھی نہیں کروں. بس ٹھیک ہے بھائی گجر گل ختم ہو گئی. میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے جا کے مقام نبوت کو چھیڑوں، کچھ نہیں رہے گا. گجر اس گجر، بس بات ختم ہو گئی. ہاں یہ میں کہوں گا کہ میرا فخر ہے کہ میاں محمد بخش گجر تھے. بس اتنے میں رہاں گا، اس تو اگے نہیں میں جاواں گا کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام، یا میں جا کے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ، یا میں جا کے جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل ایسی کوئی. ہاں اتنا میں کہوں گا میرا فخر ہے کہ میرے محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ نے گجروں کو نواز دیا کہ گجراں چوئے. یہ اللہ نے گجروں پہ احسان کیا کہ محمد بخش گجروں میں ہوئے، بہت بڑے بڑے ہوئے. لیکن یہ حضرت ایوب علیہ السلام، یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ، ایسا کوئی ماں ہاتھ جوڑ کے حضرت جی مقام نبوت ہے. وہ نبی علیہ السلام کی دایا ہیں، دودھ پلایا انہوں نے نبی علیہ السلام کو. ایسی کوئی بات نہ کرو یار، بالکل نہیں. اور جو ہے کمال کی محمد بخش رحمۃ اللہ کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں، کدی کدی تے کتے ہو جم دے ہنس جنہاں دا نا حضرت. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. لیکن حضرت جی یاد رکھنا ادھر سے کوئی کمی نہیں، کمی ادھر سے ہے، لینے والا ہی کوئی نہیں.
میاں علامہ اقبال تو 100 سال پہلے صدا دے گئے. وہ کہتے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے, بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں. طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے, بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں. نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے, بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں. ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے, کس کو لگائیں اس دفعہ ٹیپو سلطان؟ کسی نے کینیڈا جانا ہے, کوئی بیلجیم جانا چاہتا ہے, کوئی اسپین جانا چاہتا ہے, کوئی ناروے جانا چاہتا ہے, کوئی ڈینمارک جانا چاہتا ہے, کوئی آسٹریلیا جانا چاہتا ہے, کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے, کوئی کویت والا, کوئی قطر والا, کوئی مسقط والا, کوئی عمان والا, کوئی جاپان والا, کوئی چائنا والا, کوئی تھائی لینڈ والا, کوئی ہالینڈ والا, کوئی ساؤتھ افریقہ والا. وہ کون ہے جس نے مدینہ پاک جانا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل نہیں. کس کو دیں بھائی؟ کوئی آئے بھی تو صحیح نہیں. یہ لکھا ہے صوفیوں میں بڑا نام حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ لکھا ہے حضرت کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا, اس کو پتہ چل گیا کہیں سے کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہیں. وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت مجھے پتہ چلا ہے آپ کو اسم اعظم آتا ہے. تو فرمایا پھر؟ عرض کرتا ہے حضور مجھے بھی سکھائیں. آپ نے فرمایا ایسے تو کوئی بھی نہیں سکھاتا. ابلتے کو لب دئی ناہی پرے پیالے والا, ابلتے کو لب دئی ناہی پرے پیالے والا, جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. یہ جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں حضرت. ابلتے کو لب دئی ناہی پرے پیالے والا, جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. فرمایا تجھے کون کسی نے کہا کہ اس طرح؟ ہاں تو کچھ وقت گزار, دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. اس نے پورا سال حضرت کی خدمت میں گزارا. اللہ دیکھ یہ پاک لوگ پہلی نظر میں لیتے ہیں اے پانڈا نے جو ہے کہ نہیں ہے, پر دیکھ لیکن بھیجنا بھی تو ہوتا ہے نا. پھر جب پورا سال ہوا نا, اس نے کہا جی آج پورا سال ہو گیا حضرت کی خدمت میں آئے ہوئے. تو حضرت نے کوئی بات ہی نہیں بتائی. آج حضرت سے فائنل بات کرنی ہے. حضرت بھی تیار تھے. اس نے آ کے عرض کی حضرت آج پورا سال ہو گیا, کچھ ارشاد نہیں فرمایا. چل وہ بات میں بتائیں گے, پہلے یہ بتا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے, تو اس کو یہ برتن دے آئے گا. اس نے کہا حضرت یہ کون سا مشکل کام ہے, ابھی دے کے آیا. فرمایا جا دے آ. وہ لکھا جی بڑا سا برتن تھا اور حضرت نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے نا اس کپڑے کے اوپر گرہ لگا رکھی تھی. اس نے وہ برتن اٹھایا اور حضرت کی خانقاہ سے باہر نکل گیا. جیسے باہر نکلا نا, دل میں خیال آیا وہ برتن اتنا بڑا ہے, وزن کوئی نہیں, اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں, دیکھتا ہوں کھول کے. پھر خیال آیا امانت میں خیانت نہیں کرتے. پھر آگے چلا, پھر وہی کھا. پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. پھر آگے گئے, پھر خیال آیا کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. جب ندی کے پل پہ پہنچا نا, نہیں رہ گیا. پہلے اس نے کپڑے کی گرہ کھولی, کپڑا ہٹایا, پھر اس نے ڈھکن اٹھایا برتن کا, تو کیا دیکھتا ہے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا. اب سمجھ وہ بھی گیا, اب آگے جانے کا تو سوال نہیں تھا. واپس آیا, جب خانقاہ میں داخل ہوا تو حضرت بھی تیار کھڑے تھے. آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں, اور تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکا, رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ ابلتے کو لب دئی ناہی پرے پیالے والا, جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ برپتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں ہے. راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل. میرے دادا شیخ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ 100 سال کے قریب عمر پائی. جب وقت اخیر آیا تو رویا کرتے تھے اور کیا فرمایا کرتے تھے, یار جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہاں اج تک منگن ہی کوئی نہیں آیا ہے. جڑا سودا سی, داتا صاحب تھا, بہت بڑا اجتماع, وہ بیان ہو رہا تھا, پتہ نہیں حضرت کدھر سے بات دل میں آئی اور میرے روکتے روکتے بھی میری زبان سے نکل گئی حضرت جی. میں نے کہا جی داتا صاحب فرما رہے ہیں, بس آ گئی. میں نے بڑا کنٹرول کیا اس کو, نہیں رکی کچھ. داتا صاحب فرما رہے ہیں مسجد کا حال بھی بھرا ہے, باہر بھی رش ہے, مزار پہ بھی بڑا رش ہے, لیکن ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں
کسی معین الدین کا معین الدین کوئی نہیں آ رہا ہے. مکان لینے والے بھی آئے ہوئے ہیں, بے اولاد بھی آئے ہوئے ہیں, کاروبار والے بھی آئے ہوئے ہیں, پریشان بھی آئے ہوئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ادھر جا کے یہ باتیں یہ دعائیں ان کے توسل سے کرنا جائز نہیں, جائز ہے, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو پھر منتظر رہیں پھر کوئی ایسا آئے جو آ کے صرف اس کا پتہ پوچھے. وہ کوئی نہیں, کوئی ایسا آئے جو آ کے اس کا پتہ پوچھے. وہ کاروبار والے بھی بڑے, پریشان حال بھی بڑے, بیمار بھی بڑے, بے اولاد بھی بڑے, رشتہ والوں بھی بڑے, لیکن ہم تو انتظار کر رہے ہیں پھر کوئی ایسا ہے جو آ کے صرف اس کا پتہ پوچھے. محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اس کا پتہ بتایا. انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اس کا, لیکن وہ وکری بات ہے حضرت جی, پڑھنے والا بھی چسکے کے لیے پڑھ رہا ہے اور سننے والا بھی چسکے کے لیے, چسکا لے کے بہ گیا, اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں ہے. کبھی پڑھنے والے نے بھی پڑھا ہوتا اور سننے والے نے بھی سنا ہوتا تو پھر دیکھو ہم میاں صاحب کا شعر آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھو کہتے کیا ہیں, کہ دیکھو کیا تھے یار, کہتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. اس پہ جتنی مرضی گفتگو کر لو, اس پہ جتنا مرضی غور و فکر کرو حضرت, دروازے کھلتے جائیں گے. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, اور کتھے بناندا, کسی فیکٹری میں بناندا نہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, ماں کے پیٹ میں بناتا ہے. ادھر حضرت ایک مکان بنانا پڑے وقت پڑ جاتا ہے حضرت, کہیں سے سریا آ رہا ہے, کہیں سے بجری آ رہی ہے, کہیں سے ریت آ رہی ہے, کہیں سے سیمنٹ آ رہا ہے. جب حضرت انسان بننے کی باری آئی کہیں سے کچھ نہیں آیا. آنکھیں جاپان سے نہیں منگائی گئیں, زبان آسٹریلیا سے نہیں منگوائی گئی, دل جو ہے وہ چائنا سے نہیں منگوایا گیا, جو پھیپھڑے ہیں وہ امریکہ سے نہیں منگوائے گئے, ہمارے اندر جو اس نے یہ سریا ڈال رکھا ہے یہ جرمنی سے نہیں منگایا گیا. کہاں سے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کوئی انجینئر نہیں, کوئی چڑھائی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی, رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ آمی, اکنا دے پھل مٹھے کیتے پاتونا دے کوڑے. کیا کمال حضرت جی. شہتوت میٹھا, پتا کڑوا, آم کا گودا میٹھا, چھلکا کڑوا, پتا کڑوا, گٹھلی کڑوی. کون ہے وہ حضرت جو پتے کو کڑوا کر رہا ہے, چھلکے کو کڑوا کر رہا ہے, گٹھلی کو کڑوا کر رہا ہے, لیکن صرف گودے کو میٹھا کر رہا ہے؟ کون ہے حضرت وہ؟ لیکن دکھ ہے حضرت جی, کلو امب ایک بندہ کھا جاندہ ہے لیکن کدی الحمدللہ بھی نہیں کیا حضرت. اتنا بھولے بیٹھے ہیں حضرت, اتنا بھولے بیٹھے ہیں. کنوں کا چھلکا انتہائی کڑوا, بیج انتہائی کڑوا, لیکن اندر کیا کیا, چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں میٹھا جوس بھر دیا حضرت. صرف حضرت کبھی کو پڑھنے والا پڑھے اور کبھی کو سننے والا سنے. فکر تھی نا, خود لکھتے ہیں نا, جانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا, محمد جیا گاواں چارے تے الو موجاں کردا. بہانہ تھا نا لوگوں سے, لوگ سمجھتے رہی میاں صاحب گاواں چار دینے پہ, لیکن میاں صاحب بیٹھ کے کارخانہ قدرت میں غور و فکر حضرت سب کو دعوت دی اس نے. نہیں ہم نے کیا تو وکری بات. کبھی کہا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, بندے اونٹ دیکھ. کبھی کہا الی السماء کیف رفعت, بندے آسمان دیکھ. کبھی کہا الی الجبال کیف نصبت, بندے پہاڑ دیکھ. کبھی کہا الی الارض کیف سطحت, بندے زمین دیکھ. کبھی کہا فلینظر الانسان الی طعامہ, بندے اپنا کھانا دیکھ. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا والنخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا
بندے یہ بھی نہیں دیکھنا، روز شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اوہ خود ہی کو دیکھ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اور میں کہتا ہوں بیٹا آنکھوں پہ، زبان پہ، دل پہ گفتگو ہو سکتی، میں کہ کچھ نہ دیکھو، صرف اپنا انگوٹھا دیکھ لو.